اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 69 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ایک حرف عطف واو نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اور دوسرا ہوگا ولا اعصی لک امرا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ قال ہے جو کہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سین حرف استقبال ہے اور فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تجدو جو ہے یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو جیم دال حروف مادہ ہیں، وجدہ یوجدو سے تبدیل ہو کر یہ یجدو بن جاتا ہے اور اس کے معنی پانا کے ہوتے ہیں اور یہ افعال القلوب میں سے ہے، لہٰذا دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ نون وقایا ہے اور نون وقایا کے بعد جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی ہے۔ ان حرف شرط ہے جس کے بعد شاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شین یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں۔ اللہ اس میں جلالہ مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے اور آخری لفظ اس حصے کا ہے صابرن جو کہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، منصوب استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے اور واحد مذکر ہے۔ الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور ہوا کی ضمیر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قالا فعل کا فاعل آ چکا ہے، اب مفعول بھی چاہیے تو وہ ستجدنی سے شروع ہو رہا ہے۔ تجدو فعل با فاعل ہے، انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا اور یا جو ہے مفعول بھی ہو گیا، فعل نے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ جو یا ضمیر واحد متکلم کی ہم نے مفعول بھی مانی ہے، یہ مفعول بھی اول ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ان حرف شرط ہے اور اس کے بعد شاء جو ہے فعل ماضی اور اس میں جلالہ جو ہے اس کا فاعل ہے، اور مفعول بھی جو ہے وہ شاء فعل کے لیے وہ محذوف ہے، یعنی کچھ یوں تھا کہ ان شاء اللہ ذالک، شاء اللہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہے اور اس کا جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ جو جواب و شرط محذوف ہے وہ ہے فَسَتَجِدُنِي صَابِرًا۔ اور یہ بات بہت دفعہ آ چکی ہے اعراب القرآن کورس میں کہ جواب و شرط محذوف پہ شرط سے پہلے والا حصہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ ستجدنی کو ہم جواب و شرط کیوں نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جواب و شرط سین سے شروع ہوتا ہے تو اس پہ فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، صابرن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی قرار دے دیں گے ہم تجدو فعل کے لیے، تو گویا قالا فعل با فاعل ہے، ستجدنی صابرن یہ جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی مقول القول ہے قالا فعل کے لیے، اور انشاء اللہ فستجدنی صابرن وہ جملہ شرطیہ ہو کر وہ جملہ معترضہ قرار دے دیا جائے گا، اور یوں قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں ہم اپنے الفاظ میں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے ولا اعصی لک امرا، اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف عطف قرار دے دیں گے، لا حرف نفی ہے کیونکہ آگے فعل مضارع آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے۔ عاصی فعل مضارع معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، عین صاد اور یا حروف مادہ ہیں، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عصا یا عصیو تبدیلی کے بعد عصا یعصی نافرمانی کرنا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور امرن جو ہے یہ منصوب اسم استعمال ہوا ہے نکرہ واحد مذکر کے طور پر، اور امر کے معنی کوئی کام کوئی بات ہم کر سکتے ہیں۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے، اب جملہ بناتے ہیں۔ تو آسی فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور امرن جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور لکا جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا آسی فعل کے، یا اس کو ہم امرن کا حال بھی قرار دے سکتے ہیں، اور یوں آسی
فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا ستجدنی والے جملے پر، لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا، اور نہ میں نافرمانی کروں گا آپ کی کسی بھی بات میں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے۔ قالا، اس نے کہا، ستجدنی انشاءاللہ صابرن، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا، ولا عاصی لک امرا، اور میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر عبدالسلام صاحب نے امر کو حکم کے معنی میں لیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 69 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔